دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب المغازی کے اندر غزوہ احزاب کا یہ بیان ہے۔ غزوہ احزاب کے بیان میں حدیث نمبر 4099 اور 4100 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن، جب خندق کی کھدائی کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہاجرین، اور آپ نے دیکھا کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام، سخت سردی کی رات ہے، صبح سویرے، یہ سخت سردی کا دن ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، اور اللہ کے بندے خندق کھود رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ان غریبوں کے پاس کھودنے کے لیے کوئی غلام، کوئی کرائے کے مزدور نہیں ہے، وہ ان کی بجائے خود ہی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی غلام، خود ہی اپنے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے ان کی ان مشقتوں کو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخر فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، تو یعنی کہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مطلب یعنی کہ فائدہ مگر آخرت کا فائدہ، اے اللہ تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما دے۔ اور صحابہ کرام نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے تو فرمایا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے اوپر بیعت لی کہ جب تک زندہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان اور مال ہر طریقے سے جہاد کرتے رہیں گے۔ اچھا، پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے گرد مہاجرین اور انصار خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے اور اپنی مٹی یعنی وہ مٹی اپنی ہی پیٹھ پر اٹھا کے اور لے جا کے وہ ڈھیر کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ شعر کہتے جا رہے ہیں۔ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک مٹھی جو آتا، کیا آتا؟ ایک مٹھی جو آتا، اور ان صحابہ کے لیے اسے روغن میں، پکے ہوئے روغن میں جس کا مزہ بھی مکمل طور پہ بگڑ چکا ہوتا، اس میں ہی ڈال کر اس کو پکایا جاتا، یہ کھانا ان صحابہ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ وہ اللہ کے بندے بھوکے ہوتے، ان کے حلق یعنی کہ وہ اتنی بری وہ روٹیاں بنتی، اتنی عجیب و غریب وہ روٹیاں بنتی کہ جب وہ کھانے لگتے وہ ان کے حلقوں میں چپک رہی ہوتی، اور وہ جو تیل جو مسلسل استعمال ہو رہا ہے اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہوتی، اور اللہ کے بندوں کی اس وقت یہی خوراک ہوا کرتی۔ ایک طرف اصحاب موسیٰ ہیں، بادل ان کے اوپر سائے کر رہے ہیں، جنت سے ان کے لیے کھانے اتر رہے ہیں، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، سردیاں ہوں، گرمیاں ہوں، خندق کی سردی ہو یا تبوک کی گرمی ہو، وہ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دین کے خدمت گزار بنتے ہیں۔ تو میرے بھائی